موضوع الدرس في قصة سيدة مريم وما فيها من العبر، سورة التحريم، تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: وقوله تبارك وتعالى: ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها، أي حفظته وصانته، والإحسان هو العفاف والحرية، فنفخنا فيه من روحنا، أي بواسطة الملك وهو جبريل عليه السلام، فإن الله بعثه إليها فتمثل لها في صورة بشر سويا، وأمره الله تعالى أن ينفخ بفيه في جيب درعها، فنزلت النفخة فولجت في فرجها، فكان منه الحمل بعيسى عليه السلام. ولهذا قال تعالى: فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه، أي بقدره وشرعه، وكانت من القانتين. اب ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے سیدہ مریم علیہ السلام کے بارے میں ذکر فرمایا ہے. ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ قرآن پاک میں سرکار دو عالم، رحمت دو جہاں، محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ہے. اس کے بجائے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بڑا تفصیلی ذکر ہے. اور سارے قرآن میں آپ نظر ڈولائیں تو 4 پیغمبر ایسے ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں بار بار آیا ہے. سیدنا آدم علیہ السلام اللہ نے بار بار ذکر فرمایا، کئی صورتوں میں ذکر آیا. اسی طرح سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کئی صورتوں میں ذکر آیا. اور اسی طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام، ان کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں کئی مقامات پہ فرمایا. اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، ان کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں بڑی تفصیل سے بیان فرمایا. اس کی وجہ کیا ہے یاد رکھو. حالانکہ اللہ کے پیغمبر تو اللہ کے علم میں ہے، صحیح تعداد جو ہے وہ تو اللہ کے علم میں ہے. البتہ اتنا آتا ہے کہ رسول جو ہیں وہ 313 ہیں، اور بعض روایات ہیں لیکن ہیں وہی روایات اسرائیلیہ کہ 1,24,000 پیغمبر ہے، لیکن اللہ جانتا.
کیونکہ کسی صحیح حدیث مبارک میں اس کا عدد نہیں آیا. قرآن پاک نے تقریباً 25 انبیاء ہیں جن کا نام لے کے ذکر فرمایا ہے، اور باقی کا اللہ نے اجمالاً ذکر فرمایا ہے کہ وَمِنْهُمْ مَن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ. میرے محبوب بہت پیغمبر ہیں جن کا ہم نے آپ پر کوئی قصہ بیان نہیں کیا، لیکن ایمان سب پہ آئے گا. اسی لیے ہے کہ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. یہ نہیں کہ ہم ایک پیغمبر پہ ایمان لائیں اور دوسرے پہ نہ ہیں. جیسے یہودیوں کا ایمان حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہے لیکن عیسیٰ علیہ السلام پہ نہیں ہے. یہ تو ہماری دشمنی میں یہودی اور عیسائی اکٹھے ہیں نا، ورنہ تو ان کے درمیان میں تو آسمان زمین کا فرق ہے. یہودیوں کے نزدیک تو عیسائی جو ہیں نعوذ باللہ وہ کافر ہیں، وہ کہتے ہیں گمراہ ہیں. اور یہودی تو اتنا گندا عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ کوئی بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوئے، یہ تو ایک ڈرامہ ہے جو بنایا گیا، ورنہ بی بی مریم کا تعلق جو ہے نعوذ باللہ ناجائز یوسف النجار سے تھا اور یہ اس کا بیٹا ہے. اب اس سے بڑی کوئی دشمنی ہوتی ہے کہ اس کے پیغمبر کو، جن کو وہ نبی مانتے ہیں بلکہ خدا مانتے ہیں، خدا کا بیٹا مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں تو اس کا تو نسب بھی ٹھیک نہیں. اور اسی طرح نصرانی کہتے ہیں کہ یہودی یہ تو گمراہ قوم ہے، تو گمراہ نسل ہے. یہی تو تھے جن کو اللہ نے خنزیر اور بندر بنا دیا تھا، یہی تو تھے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جانے میں جہاد میں انکار کر دیا تھا، یہی تو تھے جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کو ٹھکرا دیا تھا اور آسمانوں سے جو بنے بنے کھانے آتے تھے کہتے نہیں یہ ہمیں تو وہ بصل اور تھوم چاہیے، ہمیں تو دالیں کھانی ہیں. اسی لیے دیکھیں نا آج تک ہندو جو ہے یہ ویجیٹیرین ہوتا ہے نا، ہندو گوشت نہیں کھاتا. اب تو چوری چوری کھاتے ہیں لیکن بہت تھوڑے، ورنہ مجموعی طور پر ہندو گوشت نہیں کھاتے. یہ وہی ہے نا ہندو، یہ وہی گائے والے ہیں نا، جیسے سامری نے بچڑا بنایا تھا، انہوں نے بھی تو گائے کو خدا بنایا ہوا ہے نا. یہ وہی لوگ ہیں، اسی عقیدے پہ ہیں. یہود اور ہنود میں کوئی فرق نہیں ہے. انہوں نے بچڑا بنایا، انہوں نے بچڑا بنایا. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا تھا اجعل لنا الہ، ہمیں بھی ایک خدا بنا کے دو. انہوں نے بھی اپنے خدا بنا رکھے ہیں. تو ان میں تو آسمان زمین کا فرق ہے، یعنی ان میں تو دشمنی ہے، لیکن اسلام کے خلاف کٹھے. ورنہ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ جب عیسائیوں کو موقع ملا ہے، جب بخت نصر آیا اس نے 6 لاکھ یہودی ایک دن میں قتل کیے ہیں. اسی طرح جب بھی عیسائی حکومتیں وہ اقتدار پہ آئیں، ہٹلر کا زمانہ دیکھ لو، اس نے کتنے یہودیوں کو، بعد میں ہے 6 لاکھ، بعد میں کم ہے، اتنے لوگوں کو اس نے مارا ہے. اور مارنے کے لیے بھی وہ کہتے تھے بھی اگر گولی ہم استعمال کریں یہودیوں پر تو ہمارا خرچہ ہو جاتا ہے، ان کو بڑے بڑے کمروں میں بند کرو اور گیس چھوڑ دو، ختم، مر جائیں. اس کے بعد بھی انہوں نے ظلم کی انتہا کر دی. انہوں نے کہا ایسا نہ کرو، بلکہ گیس سے ان کی ہڈیاں وڈیاں جب جل جائیں نا زمین میں ڈالو، بہترین کھاد ہے، اسے فصل ہمارے بڑے اچھے ہو جائیں گے. یہ ایک دوسرے کے اتنے بڑے دشمن ہیں، لیکن ہمارے لیے دیکھو کیسے کٹے ہوئے ہیں. اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ بعضهم اولیاء بعض. میرا مدنی یہ کافر ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے ہیں، آپ کے دوست کبھی نہیں ہو سکتے.
مسلمانوں کے دوست کبھی نہیں ہو سکتے، یہ آپس میں ایک دوسرے کی بڑی سی بڑی بات معاف کر لیتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے خلاف متحد ہیں۔ تو آپ یاد رکھیں کہ آدم علیہ السلام کا ذکر اللہ نے بار بار کیوں فرمایا کہ بھی آدم اصل ہے نا، بنیاد ہے نا، جس سے اللہ نے انسانیت کو پیدا کیا اور نسل چلائی، اصل تو آدم ہے۔ آدم و حوا سے پھر آگے نسل بڑھی، تو جب آدمی کو اصل کا علم نہ ہو تو پھر تو وہ گمراہ ہو جائے گا، اس لیے آدم علیہ السلام کا بڑا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم الخلیل علیہ السلام کا ذکر بھی زیادہ آیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سرکار دو جہاں تشریف لائے ہیں تو مکے والے لوگ جو تھے ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، یہودی بھی مانتے تھے، نصرانی بھی مانتے تھے، بلکہ سارے دعویٰ کرتے تھے کہ ہم تو خود ملت ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ ہیں، اسی لیے تو ہم اس کے کعبے کے مجاور ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ تو اس پہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو کھول کھول کے بیان کیا اور بتلا دیا کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ اور میں خبردار، ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودیت پہ تھے اور نہ نصرانیت پہ تھے، نہ شرک پہ تھے، وہ تو اللہ کے ماننے والے موحد تھے اور ابو الانبیاء تھے۔ تم ابراہیم علیہ السلام کے وارث کیسے بنتے ہو؟ ابراہیم بتوں کو توڑنے والا اور تم بتوں سے خدا کے گھر کو بھرنے والے، ایسے جھوٹے دعوے کیوں کرتے ہو؟ اس لیے اللہ نے سیدنا ابراہیم کے واقعے کو ذکر فرمایا، ان کا مکے میں آنا، بچوں کو چھوڑنا، کعبہ بنانا، زمزم کا نکلنا، قربانی بیٹے کی دینا، تمام واقعات کو ذکر فرمایا تاکہ ان لوگوں کو دماغ میں احساس ہو کہ بھی اللہ کا نبی تو ایسے واقعات بتلا رہا ہے جو اس کے زمانے میں بھی نہیں تھے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر اس لیے اللہ نے بار بار فرمایا کہ جب سرکار دو جہاں تشریف لائے ہیں تو یہودی بھی موجود تھے، نصرانی بھی موجود تھے، یہودی بھی مدینہ منورہ میں موجود تھے، نصرانی جو ہیں وہ بھی نجران کے علاقے میں موجود تھے۔ تو اللہ نے ان کے پیغمبروں کے واقعات بتلائے تاکہ ان کو احساس ہو کہ بھئی ہمارے نبی کے بارے میں یہ اللہ کا نبی تو اور بہت زیادہ جانتا ہے، جس کا معنی ہے اس کو بھی اللہ نے بتلایا ہے۔ ان کے سامنے حضور کی صداقت کو رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان پیغمبروں کا ذکر سب سے زیادہ فرمایا۔ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ ہر پیغمبر نے حضور کے آنے کی خبر دی ہے، لیکن سب سے زیادہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے، چونکہ ان کا زمانہ حضور کے قریب ہے۔ میرے آقا اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں 600 سال کا فرق ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اور حضور کے درمیان 1200 سال کا فرق ہے۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد بنو اسرائیل میں نبی نہیں آیا، ان کے بعد نبوت جو ہے وہ بنو اسرائیل کے بجائے ولد اسماعیل میں آئی، اور سب سے افضل، سب سے اکمل، سب سے اجمل خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ اٹھا کے آسمانوں پہ بٹھا دیا، اور قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے۔ کیوں اتریں گے؟ بات سمجھو کہ ہر نبی دوسرے نبی کی تصدیق کرتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی کہ وہ سچا نبی تھا، اب حضور کے بعد تو کوئی نبی ہے نہیں نا، کون تصدیق کرے؟ تو اللہ نے اس نظام کو قائم رکھنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں میں بٹھا دیا۔
کہ آخر زمانے میں اتریں اور محمد مصطفیٰ کی شریعت پہ چلیں اور حضور کی نبوت کی تائید و تصدیق کریں۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ لَيَنزِلَنَّ عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے علی منارۃ شرقیہ بیضاء دمشق، دمشق کے اندر ایک مسجد کے مینار شرقی جانب میں جو ہے اس سے اتریں گے، اور اس وقت نماز کھڑی ہو چکی ہوگی، امام پیچھے ہٹنے لگے گا تو فرمائیں گے نہیں تم نماز پڑھاؤ، میں نبی بن کے نہیں آیا، میں محمد مصطفیٰ کا متبع بن کے آیا ہوں۔ اور پھر اس حضور کی شریعت والے امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ صلیب کو ختم کریں گے، دجال کو قتل کریں گے، اور پوری دنیا میں عدل و انصاف کو بھر دیں گے، اور آخر میں آپ شادی بھی فرمائیں گے۔ ان کے بعد پھر آپ پر موت جب آئے گی تو دفن ہوں گے روضہ محمد مصطفیٰ میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ذکر بار بار آیا۔ اور یعنی کمال یہ ہے کہ آپ قرآن میں دیکھیں اور غور کریں کہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے، ان کی والدہ کا بھی ذکر ہے، بی بی مریم کا، حالانکہ حضور کی والدہ بی بی آمنہ کا تو کوئی ذکر نہیں ہے۔ بھئی سب سے افضل پیغمبر تو سرکار دو جہاں ہیں، لیکن ان کی والدہ کا تو ذکر نہیں آیا پورے قرآن میں، کسی جگہ بی بی آمنہ کا نام آیا ہو۔ اچھا، حضور پاک کی کفالت عبد المطلب نے کی ہے، قرآن میں تو نام نہیں آیا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت ابی طالب آپ کے چاچا نے کی ہے، قرآن میں تو نام نہیں آیا۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی تفصیل دیکھیں کہ بی بی مریم کا نام آیا، پھر بی بی مریم کی ماں کا بھی نام آیا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام، ان کی والدہ، پھر والدہ کی والدہ، ان کی نانی کا بھی قرآن میں نام آیا۔ سب سے پہلے اللہ نے ذکر کیا اور سورۃ آل عمران، اس میں قصہ آل عمران ہے، اور آل عمران کون ہے؟ یہ بی بی مریم کی والدہ۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما فی بطنی محررا۔ اللہ فرماتی ہیں کہ جب عمران کی بی بی نے منت مانی کہ میرا مولا میری منت ہے تیرے نام پہ، یاد رکھو منت ماننا جائز ہے لیکن خالص اللہ کے نام پر۔ یہ جو لوگ منت مانتے ہیں کہ فلاں بزرگ کی قبر پہ دیگیں چڑھاؤں گی اور فلاں بزرگ کی قبر پہ چادر چڑھاؤں گی، یہ تو شرک ہے۔ نظر نیاز تو اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ یہ اتنا چھوٹا موٹا گناہ نہیں، شرک ہے۔ اور ہمارے یہاں روافض نے ایسا زبانوں پہ ایک غلط لفظ چڑھا دیا ہے، جب بھی کوئی خیرات کریں گے نا جی، خاص طور پہ محرم میں، اور جی یہ خیرات تو اللہ کے لیے ہے لیکن نیاز حسین کے لیے ہے، تو شرک کیا ہوتا ہے؟ یہی تو ہوتا ہے نا کہ اس کی بات میں کسی کو شریک کرو۔ جب اللہ کے نام پہ خیرات کر رہے ہو تو پھر حضرت حسین کو کیسے شریک کر رہے ہو؟ یہ ہے کہ خیرات کرو، اللہ تیرے لیے خیرات ہے، اگر اس کا ثواب چاہے تو آپ حضرت حسین کو بھی عطا فرما دیں۔ یہ تو نہیں کہ ان کو شریک کر دیں گے جی، یعنی یہ جو ہے صدقہ برائے خدا اور نیاز برائے حسین، یہی شرک ہے تو خیرات، لیکن جناب 11ویں شریف جو ہے یہ 11ویں والے پیر کے نام ہے، یہی تو شرک ہے۔ اور شرک کیا ہوتا ہے؟ آپ مینا میں بکری ذبح کرتے ہیں کس کے نام پر؟ اللہ کے نام پر، اور وہاں کس کے نام؟ او جی بسم اللہ تو پڑھتے ہیں، لاکھ دفعہ بسم اللہ پڑھتے رہو، جب نیت ہی غیر کی ہو گئی بسم اللہ پڑھنے سے کیا ہو جائے گا؟ اصل تو نیت ہے، کیونکہ جو مقام معین ہے، مثلا اللہ نے حکم دیا ہے کہ میرے ہدین بالغ الکعبہ، جو ہدی ہے
چاہے وہ قران کی ہے، تمتع کی ہے، دم احصار ہے، دم جبر ہے، اس سب کو اپنے حرم میں ذبح کرنا ہے، حرم کے علاوہ وہ ذبح نہیں ہو سکتی۔ تو ایک جگہ کی پابندی کے لیے حکم دینا تو اللہ کی شان ہے۔ آپ کہتے ہیں میں مزار پہ کروں گی تو یہی تو شرک ہوتا ہے۔ شرک کیا بلا ہے؟ اور شرک کے کوئی سینگ تو نہیں ہوتے نا میرا بھائی۔ جو کام ہم نے اللہ کے لیے کرنا ہے، جب وہ غیر اللہ کے لیے ہو گیا تو شرک ہو گیا۔ جب ہم نے پکارنا اللہ کو ہے، ندا ہے، استغاثہ ہے، نظر ہے، نیاز اللہ کے لیے ہے، تو اگر ہم کہیں یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حی یا قیوم، اور پھر کہیں یا رسول اللہ، تو اسی کا نام تو شرک ہے۔ اور شرک کیا ہوتا ہے؟ یا جبرائیل، یا میکائیل، یا دستگیر۔ اور شرک کیا ہوتا ہے؟ کہ یا حرف ندا ہے، اور ندا صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، اللہ کے سوا کسی کے آگے پکار نہیں ہوتی، اللہ کے آگے کسی سے سوال نہیں ہوتا۔ میرے محبوب نے وضاحت فرما دی، اذا سألت فاسأل من اللہ، جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو۔ تو اب بی بی صاحبہ نے نظر مانگی، لیکن خالص کیا کہا؟ انی نذرت لک، تیرے لیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ انی نذرت لک ما فی بطنی محررا۔ نظر بھی دیکھو نا، منت دیکھو کیسی نرالی منت ہے۔ ایسی منت تم نے کبھی سنی ہے؟ تمہاری ہماری منتیں تو یہی ہوتی ہیں نا، دیگیں چڑھائیں گے اور میں جناب بغیر جوتا پہنے ہوئے سندھ سے پیر ملتان والے کے دربار میں جاؤں گا۔ اچھا، بعض ہماری جاہل بہنیں بیٹیاں جو ہیں وہ منت مانتی ہیں، اللہ نے مجھے بیٹا دیا نا تو میں جناب اپنے گھر سے جھومر کھیلتی ہوئی پیر کی قبر پہ جاؤں گی۔ پیر صاحب جھومر دیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں قبر میں۔ وہ ہمارے ایک بزرگ تھے، فوت ہو گئے، تو بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے مجاہد بھی تھے، موحد بھی تھے۔ وہ مجھے کہتے تھے مکی صاحب، اگر اللہ قادر ہے آج ابو جہل اینڈ کمپنی کو دوبارہ زندہ کر دے اور وہ ہمارے مشرکوں کا حال دیکھے، وہ تو کان پکڑ کے بھاگ جائیں گے، وہ تو کہیں گے یہ شرک تو ہمارے باپ کو بھی نہیں آتا تھا جو یہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تو ابو جہل جو یہی کہتے تھے نا بھی ہم نے بتوں کو ایک ذریعہ بنایا ہے، واسطہ بنایا ہے، اللہ کے ہمیں قریب کر دیں گے، یہ تو انہوں نے نہیں بنایا تھا کہ نہیں، دینے والے بھی یہی ہیں۔ یعنی ہمارے مشرک تو اتنی ترقی کر گئے ہیں، وہ کہتے ہیں خدا کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے، مجھے جو بھی کچھ بھی لینا ہے میں لے لوں گا محمد سے۔ کہتے ہیں اللہ کے پاس تو صرف توحید ہی رہ گئی ہے، باقی سب کچھ حضور کے پاس ہے۔ یعنی یہ شرک والا عقیدہ، سچی بات ہے، میں دیانتداری سے کہتا ہوں، حضور کے زمانے کے مشرکوں کو بھی نہیں آتا تھا۔ کسی مشرک نے یہ عقیدہ نہیں رکھا تھا کہ جناب گامن سچار کی قبر پہ 4 چکر لگاؤ اور ہنسی نہ آئے تو تمہارا کام ہو جائے گا، یہ کسی مشرک کے دماغ میں بھی عقیدہ نہیں آیا۔ یہ عقیدہ کسی مشرک کے دماغ میں بھی نہیں آیا کہ پیر صاحب کی مزار پہ لکڑی کے عضو بنا کے بیچے جائیں اور جو عورت وہاں سے لے آئے گی اس کو حمل ہو جائے گا۔ یہ عقیدہ تو ان کو بھی نہیں آیا۔ یہ عقیدہ تو مشرکین مکہ کو بھی نہیں آیا کہ جی یہاں مکے مدینے میں جو کبوتروں کو دانے ڈالے جاتے ہیں نا، اس میں وہ جو کے دانے چنو اور وہ جو جب عورت کھائے گی تو اس کو حمل ہو جائے گا۔ خامن سے ہوا نہیں، کبوتر سے ہو جائے گا۔ یہ شرک تو ابو لہب کو بھی نہیں آتا تھا، ابھی جہل کو بھی نہیں آتا تھا۔
انہوں نے بھی ڈوبتے ہوئے خدا کو پکارا ہے. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. اللہ فرماتے ہیں جب کشتیوں پہ سوار ہوتے ہیں اور کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو پھر مجھے پکارتے ہیں کہ یا اللہ، خالص ہو کے مجھے پکارتے ہیں. اور جب ہم پکار سن کے نجات دے دیتے ہیں تو زمین پہ اترنے کے بعد پھر میرے ساتھ شریک بناتے ہیں. لیکن ڈوبتے ہوئے اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے. اور ہمارا مشرک تو کہتا ہے کہ جناب جب ڈوب رہے ہو تو پیر فضل حق ہمارا بیڑا دھک. یہ تو اس وقت بھی خدا کو نہیں پکارتا. ایمان سے کہو پر یہ مشرک زیادہ ہے، یہ وہ پہلے زمانے والے مشرک زیادہ تھے. آج بھی ہمارے ہاں بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی چوٹی جو ہے نا یہاں چھوڑ دیتے ہیں، باقی تو کر دیتے ہیں، اس طرح پھیر دیتے ہیں. یہاں چوٹی یہ کیا ہے؟ اگر یہ پیر سائیں کے نام کی چوٹی ہے، مزار پہ جا کے اتروائیں گے نا. یہ تو سچی بات ہے، مکے کے کافروں کو بھی یہ طریقہ نہیں آتا تھا. کیا یہ پیر سائیں کی چوٹی ہے، یہ بال وہیں جا کے مزار پہ، پتہ نہیں یہ گندے بال کیا کریں گے مزار پہ. تو پلیت بال ہیں، ناپاک بال ہیں، یہ تو عورت کے اندر سے نکلے ہیں، اس کو تو حیض کے خون لگا ہوا ہے، نفاس کا خون. اسی لیے تو حکم ہے نا کہ 7ویں دن بچے کے سر پہ اس طرح پھیرو اور جتنا وزن ہو اتنا چاندی خیرات کرو. اس لیے یاد رکھو کہ پہلی بات تو حضور نے فرمایا کہ منت ماننے سے فائدہ شیدہ کچھ نہیں ہوتا. ایک مسئلہ بھی سمجھ لو، حضور نے فرمایا کہ منت ماننے سے فائدہ شیدہ کچھ بھی نہیں ہوتا. اتنا ہوتا ہے کہ بخیل کا مال نکل جاتا ہے. کہتا ہے نا جی میرا کام ہو گیا تو میں 1000 ریال کی خیرات کروں گا، تو جو 1000 تو نکلا نا بدبخت کی جیب سے، ورنہ ہوتا کچھ نہیں. جو تقدیر میں لکھا گیا وہ ہوگا، منت مانو یا نہ مانو. اب دیکھو نا بچہ تمہارا بھی پیدا ہوتا ہے، چاہے پیر کی قبر سے مانگو یا کعبے میں مانگو. کافروں کے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، وہ کس سے مانگتے ہیں؟ اچھا انسان کے تو بڑے سے بڑے کبھی 2 پیدا ہو جاتے ہیں، کتی کے تو 7 پیدا ہوتے ہیں. اس نے کہا کہ منت مانی ہوتی ہے. مکڑی کی اتنی بڑی اولاد ہوتی ہے کہ لشکر کا لشکر پیدا ہو جاتا ہے، بدبخت فصل کھا جاتی ہے. اس نے کون سے پیر کا نوراتا بیٹھی ہوئی ہے، یا وہ کون سے کبوتریں کے دانے لے کے گئی ہوئی ہے؟ یہ تو اللہ کا نظام ہے. اللہ اولاد دے گا. وہ ہندو کے گھر میں بھی ہوگی، سکھ کے گھر میں بھی ہوگی، مسلمان کے گھر میں بھی ہوگی، یہودی کے گھر میں بھی ہوگی، عیسائی کے گھر میں بھی ہوگی. بعض کی اولادیں فرما بردار ہوں گی، بعض کی نافرمان ہوں گی، بعض کی اولادیں خوبصورت ہوں گی، بعض کی بدصورت ہوں گی. یہ تو اس کا ایک نظام ہے، چلے گا. چاہے تم سارے نماز نہ پڑھو، جو اولاد اللہ نے دینی ہو دے گا. وہ تو اس کا ایک نظام ہے. ہوا چلے گی کافر کو بھی لگے گی، مسلمان کو بھی لگے گی. بارش برسے گی کافر کی زمین پہ بھی برسے گی، مسلمان کی زمین پہ بھی برسے گی. یہ تو اللہ کا نظام ہے، وہ چلے گا. اس کی ساری مخلوق ہے، چاہے کافر ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے سے مخلوق ہے اس کی. اور وہ بھی اندرون پردہ خدا کی تلاش میں ہیں بدبخت، لیکن راستہ غلط ہے. آپ نے دیکھا ہے نا ہندو دیوالی مناتے ہیں. آج کل تو تم سارے جانتے ہو ماشاءاللہ، چونکہ فلموں کے تم ماسٹر ہو. اور کچھ دیکھو نہ دیکھو، قرآن دیکھنا نصیب کیا ہے نہ ہو، فلم تو بغیر نیند ہی نہیں آتی رات کو. تو دیوالی میں کیا کرتے ہیں؟ دیے جلاتے ہیں. دیواروں پہ دیے، دروازوں پہ دیے، سڑکوں پہ دیے، دکانوں پہ، اور قطار لگی ہوتی ہے دیوں کی. اچھا جو بڑے لوگ ہیں وہ دیے میں گھی ڈالتے ہیں، اور جو غریب ہوتے ہیں وہ تیل ڈالتے ہیں. تو بھائی اتنے لاکھوں دیے جلانے کی کیا ضرورت ہے؟ روشنی کے لیے ایک بڑی پاور کا بلب لگا دو. دیکھا نہیں حرم کے اوپر کیسے چھت پہ انہوں نے ماشاءاللہ سرچ لائٹیں لگائی ہیں، پورا حرم دن بن جاتا ہے. تو اتنے دیے، اصل وجہ کیا ہے کہ یہ بھی وہ روشنی ڈھونڈنا چاہتے ہیں ایمان والی.
ان کو بھی روشنی کی تلاش ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں کہ روشنی باہر سے نہیں ملتی، وہ تو اندر ہوتی ہے۔ من يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام فهو على نور من ربه، جس کو اللہ ہدایت دیتے ہیں اس کے اندر روشنی پیدا کر دیتے ہیں، وہ حق و باطل کو سمجھ لیتا ہے، حلال حرام کو سمجھ لیتا ہے۔ یہ بھی بیچارے نور کی تلاش میں ہیں۔ دیکھا نہیں عیسائی کرسمس میں دیکھو کیسے بتیاں جلاتے ہیں، کرسمس ٹری سجاتے ہیں، اور جناب قدم قدم پہ ان کو بھی خدا کی تلاش ہے، وہ بھی نور ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں یہ عارضی نور ہے، یہ مادی نور ہے۔ نور اصل نور ایمان ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اور وہ ان کا نور جو ہے وہ دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی، اور جب وہ پل صراط پہ جا رہا ہوگا اس وقت بھی نور ہوگا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ یا اللہ ہمارے اس نور کو پورا فرمانا، راستے میں نہ بجھ جائے۔ حتیٰ کہ حضور نے فرمایا بعض ایمان والوں کا تو اتنا درجہ ہوگا، ان کا نور ایسے ہوگا جیسے آسمانوں تک جا رہا ہو، بعض کا نور مینار کے برابر ہوگا، بعض کا نور اس کے قد کے برابر ہوگا، اور بعض کا نور جو ہے انگوٹھے پاؤں کے انگوٹھے میں ہوگا، لیکن ہوگا ضرور اس کی روشنی میں وہ پل صراط گزر جائے گا۔ نور تو وہ ہے، یہ نور تھوڑا ہے کہ بتیاں جلاؤ۔ جیسے آج کل ہم نے بھی ماشاءاللہ سوچ لیا ہے، ہمارے لوگ بھی پیچھے نہ رہے نا جی، ہم نے بھی سوچ لیا کہ چلو جی میلاد کے بہانے سے بتیاں جلاؤ، ساری بلڈنگوں پہ کم کمیں ڈال دو، اور یہ دلیل ہے محبت کی۔ سبحان اللہ، اچھی دلیل ہے بھائی، اور جتنا تم نے بجلی پہ خرچ کیا ہے کسی غریب کو دے دو، جتنا تم نے جھنڈیوں پہ خرچ کیا ہے کسی یتیم کو دے دو، بیوہ کو دے دو، بیماروں کو دے دو، مریضوں کو دے دو۔ نہیں، وہ پھر پتہ کیسے لگے گا کہ یہ عاشق ہے یا عاشق نہیں؟ کیونکہ عاشق کا معنی ہے جھنڈیاں لگانے والا۔ سیاسی جلسوں میں بھی جھنڈیاں چلتی ہیں، اب دینی جلسوں میں بھی جھنڈے چلتے ہیں، اور میلاد پہ بھی ماشاءاللہ جھنڈے چلتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایمان سے کہیں کہ حضور کے زمانے میں یا سرکار دو عالم کے بعد حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، بی بی فاطمہ، اولاد رسول، حسن حسین، زین العابدین، جعفر، امام باقر، کس نے یہ جھنڈے لگائے تھے؟ کس نے لائٹیں لگائی تھیں؟ کہتے ہیں جی اصل بات یہ ہے، یہ تو ٹھیک ہے، قرآن میں بھی نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے، صحابہ اہل بیت نے بھی نہیں لگائی، لیکن اگر ہم لگا لیتے ہیں تو پھر مگر وہابیوں کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ ان کا مذہب جو ہے وہ اگر سے شروع ہوتا ہے مگر پہ ختم ہو جاتا ہے، نہ قرآن نہ حدیث، اگر اور مگر۔ اچھا جناب آپ یہ بتائیں، اگر ہم آج رات عشاء کی نماز 4 رکعت کے بجائے 6 رکعت پڑھ لیں تو مگر کیا ہوگا؟ اگر ہم طواف کے چکر 7 کے بجائے 8 کیا کریں تو مگر کیا ہوگا؟ نیکی کا کام ہے نا، زیادہ کر رہے ہیں۔ اگر مگر بھی کوئی دین ہوتا ہے؟ اگر ہم حجر اسود کے بجائے طواف رکن یمانی سے شروع کریں تو پھر مگر کیا ہوگا؟ اگر صفا مروہ صفا کے بجائے مروہ سے دوڑیں تو پھر مگر کیا ہوگا؟ دین تباہ ہو جائے گا، تم ایمان سے نکل جاؤ گے، مگر یہ ہوگا۔ یہ کون سا مذہب ہے جو اگر سے اور مگر سے اور چونکہ اور چنانچہ اور لیکن سے شروع ہوتا ہو؟ دیکھیں بی بی نے جو منت مانی ہے نا، یقین کریں پوری دنیا کی تاریخ پڑھ ڈالیں، ایسی منت شاید کسی نے مانی ہوگی۔ رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ میرا اللہ میری منت ہے جو میرے پیٹ میں بچہ ہے۔ دیکھو کیسے عقیدہ کیسے سمجھا رہی ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام کی اماں ہے نا،
اللہ اکبر. مسلمانوں خدا کے لیے قرآن پڑھا کرو. 4 آیتیں پڑھا کرو، ضروری نہیں ہے کہ زیادہ پڑھو. 4 آیتیں پڑھ لو، آدھا رکوع پڑھ لو، آدھا صفحہ پڑھ لو، ترجمہ دیکھو، تفسیر دیکھو، نہ سمجھ آئے علماء سے جا کے سمجھو. دیکھو بی بی نے کیسے ایک تو مسئلہ یہ بتا دیا، انی نذرت لک، میری منت صرف تیرے لیے ہے اور کسی. سمجھا دیا کہ اللہ کے لیے منت نہ ہو تو وہ منت نہیں ہوتی. اور ما فی بطنی، اور جو میرے پیٹ کے اندر ہے، چاہے میں اتنے بڑے آدمی کی بیوی ہوں اور آگے پھر میں بی بی مریم کی ماں بننے والی ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی نانی بننے والی ہوں، لیکن جو میرے پیٹ میں ہے مجھے پتہ نہیں کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے. اللہ یعلم ما تحمل انثی، اللہ جانتے ہیں کہ اس کے پیٹ میں کیا ہے. اگر الٹرا ساؤنڈ سے پتہ لگ جاتا ہے، یہ تو ما تحت الاسباب ہے. جیسے گھڑی دیکھ کے میں ٹائم بتا دوں، یہ کون سا علم ہے بھائی؟ علم تو یہ ہے کہ ساری کائنات کی عورتیں، جن، جانور، ان کے پیٹ میں کیا ہے یہ بتاؤ، اور بغیر کسی جہاز کے بتاؤ. یہ کیا ہے کہ جی الٹرا ساؤنڈ کر لیا، ایکس رے کر لیا، بتا دیا. یہ کوئی علم تھوڑا ہے، یہ تو ما تحت الاسباب ہو گیا. علم غیب تو ہوتے کہ ما فوق الاسباب ہو، اسباب کے بغیر جس کو پتا ہو، تو ماں کو بھی پتا نہیں ہے. اچھا یہ تو آپ بتا دیں گے کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، یہ آپ بتا دیں گے کہ یہ سعید ہے یا شقی ہے، کیا آپ یہ بتا دیں گے کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے؟ کوئی ایسی مشین بنی ہے دنیا میں؟ یہ صرف اللہ کی ذات جان. اس لیے بی بی کہتی ہے انی نذرت لک ما فی بطنی، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میرا اللہ میں تو نہیں جانتی. محررا، میں اس کو آزاد کر کے صرف تیرے گھر کے لیے، تیرے دین کے لیے، تیرے دروازے کے لیے غلام بناؤں گی. فتقبل منی، اور ساتھ یہ مسئلہ بھی سمجھا دیا کہ منت ماننے کا معنی یہ نہیں کہ اللہ مجبور ہو گئے معوذ باللہ ماننے پہ، بلکہ درخواست کی اللہ مہربانی فرما کہ میری منت قبول کر. یہ نہیں ہے کہ ہم طواف کریں تو قبول ہو جائے اس کی مرضی، ہم ساری زندگی طواف کرتے رہیں اور قبول نہ ہو، ہم ساری زندگی حج پڑھتے رہے اور قبول نہ ہو. وہ تاریخ میں واقعہ آتا ہے نا کہ ایک بہت بڑے اللہ والے بزرگ جو تھے وہ بھی طواف کر رہے تھے، اس کے بعد ملتزم پہ کھڑے ہوئے ہیں، تو تاریخی واقعات اللہ عالم. تو وہاں جب کھڑے ہوئے تو اب وہ دعا مانگ رہے ہیں، ان کے آگے جو بندہ ہے ملتزم سے لگا ہوا ہے، چیخ چیخ کے دعائیں مانگ رہا ہے، رو رہا ہے، اور آواز آتی ہے کہ جاؤ تمہاری حاضری میں قبول نہیں کرتا، تمہاری حاضری مردود ہے. تو پیچھے جو اللہ والے کھڑے تھے نا، انہوں نے اس کی قمیض کو پیچھے سے پکڑ کے کھینچا. جب وہ ہٹا تو انہوں نے کہا اللہ کے بندے، جب غیب سے یہ ندا آ رہی ہے کہ تمہاری حاضری مردود ہے تو یہ اللہ کے ناراضگی کا وقت ہے، جلال کا وقت ہے، ہٹ جاؤ پیچھے. اس نے دیکھا، اس نے کہا اچھا ماشاءاللہ تم نے بھی سن لی آواز؟ میں نے کہا ہاں میں نے سنی ہے. انہوں نے کہا مجھے تو 20 سال ہو گئے ہیں سنتے ہوئے، وہ جو مجھے کہتے ہیں دوڑ جاؤ، کہاں جاؤں، کوئی اور دروازہ ہے؟ وہ کہتے ہیں مردود ہے، مردود ہے تو مردود ہے، میں کہاں جاؤں، اور اللہ کے سوا کوئی دروازہ ہے؟ اور وہی بزرگ کہتی ہیں پھر میں نے رات کو خواب میں دیکھا تو اللہ نے مجھے دکھایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اس بندے کی حاضری اور ملتزم کی دعا کی وجہ سے سارے حاجیوں کی دعائیں قبول کر لی ہیں. اور نے کہا میں اللہ کا دروازہ چھوڑ کے کہاں جاؤں، کس کے پاس جاؤں؟ اللہ فرمائے کہ دوڑ جاؤ، حجوں کا مردود نہ لیکن میں کہاں جاؤں، میں نے تو پھر بھی آنا ہے.
میرا کام ہے میں ٹکر مارتا رہوں گرتا رہوں، اس کی مرضی ہے سنیں، اس لیے کہتے ہیں فتقبل منی، اور آگے یہ مسئلہ بھی بتلا دیا لوگوں، انک انت السمیع العلیم، سننے والا کون اور جاننے والا کون، یہ مسئلہ بھی سمجھا دیا کہ اور کوئی فریاد نہیں سنتا، واللہ اعلم۔ آپ دعا نہیں کرتے، مجھے وضو کے لیے بھاگنا پڑتا ہے، آپ کے 10-15 منٹ میں ضائع کر دیتا ہوں۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا۔ کہتے ہیں جی کہ میں 2 سال سے پریشان ہوں، میرا پاسپورٹ سفارت خانے میں بند ہے، پتہ نہیں کیوں بند ہے بھائی، بہرحال حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھو اور وہاں جاؤ، اچھے لوگ بیٹھے ہیں، کسی کو جا کے ملو بھی کیوں بند ہے، کوئی وجہ ہوگی نا میرا بھائی، ایسے تو نہیں ہو سکتا ہے۔ کہتے جی کہ میں غریب نہیں ہوں، مجھے کسی نے پیسے دیے ہیں دم کے لیے، تو دم بکری ذبح کر کے غریبوں کو کھلا دو، تم کیوں کھاؤ پھر جب خود کہہ رہے ہو میں غریب نہیں ہوں؟ وہ تو باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ دم کا معنی یہ ہوتا ہے ذبح کر کے فقراء حرم، یعنی حرم مکہ کے فقیروں کو، غریبوں کو دو۔ میرے بچے کو پیٹ میں تکلیف، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ ہر بیمار پہ رحم فرمائے۔ دعا سیدھی اللہ سے مانگے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، یہی دعا حضور نے طواف میں سکھائی ہے نا، تو اس کے بعد بھی تمہیں سمجھ نہیں آتا؟ میں نے 15 دن رہنا ہے، نماز پوری پڑھو۔ ہاں اگر 8 دن یہاں رہنا ہے، 8 دن مدینہ شریف میں رہنا ہے، پھر قصر پڑھو گے۔ میں نے عمرہ کر لیا ہے، اب دوبارہ عمرہ بی بی عائشہ کی مسجد سے آپ بالکل کر سکتے ہیں، والدین کے لیے بھی کر سکتے ہیں بالکل۔ رفع یدین کرنے کی حدیث بھی موجود ہے اور نہ کرنے کی حدیث بھی موجود ہے۔ خدا کے لیے دونوں مولوی مل کے اس پر زور لگاؤ جو بدبخت نماز ہی نہیں پڑھتا، جو پڑھ رہا ہے اس کو پڑھنے دو، اس سے نہ لڑو، اس پہ محنت کرو۔ جو نہ رفع یدین وہ نماز ہی نہیں پڑھتا، باہر کھڑا رہتا ہے سگریٹ جلا کے، یہاں اذان ہوتی ہے وہ حمام گھس جاتا ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم کیسے دیا؟ بس اچھا اپنا وہ اس کی دوائی لے رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ لے رہا ہوں، میرا یہ روماتزم کا زیادہ درد بڑھ گیا، ابھی دوائی بند کر دیا نا، روماتزم کا لکھا تھا ابھی درد سے کل میں چل نہیں سکتا ہوں، بس اسی کو بچ جاؤ اسی سے اور قبض نہ ہونے دو۔